السلام علیکم جی، میں ہوں شہریار۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں سیلابی اور بارش کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کسی ڈوبتے شخص کو دیکھیں تو آپ اس کی جان کس طرح بچا سکتے ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈوبتے شخص کو دیکھیں تو آپ نے اسی ٹائمنگ 1122 پر کال کرنی ہے اور اس کے بعد اس شخص کو پانی سے باہر نکالنا ہے، اور پانی سے باہر نکالتے ہوئے آپ نے اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی انشور کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کو پانی سے باہر نکالنا ہے تو اس نے آپ کو ہی پکڑ کے پانی سے باہر آنا ہے۔ تو جب آپ اس کو پانی سے باہر نکال لیں تو آپ نے اس کو زمین پر سیدھا لٹا دینا ہے۔ جب آپ اس کو زمین پر سیدھا لٹا دیں تو آپ اگر اسے جانتے ہیں تو آپ نے اس کا نام پوچھنا ہے، اور ساتھ اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ نے اس کے جسم کو ہلانا ہے۔ ہلانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہوش میں ہے یا نہیں ہوش میں، اور ساتھ آپ نے اس کی پلس دیکھنی ہے، جو نبض ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ اور اس کے منہ کے ساتھ لگا کے آپ نے اسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے، یعنی کہ اپنے منہ سے اس کے منہ میں سانس لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس سے ریوائیو ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے ریوائیو نہیں ہوتا تو آپ نے CPR کی طرف جانا ہے۔ CPR میں آپ نے اس کی چھاتی کو دبانا ہے۔ چھاتی کو آپ نے اس طرح دبانا ہے کہ 1 منٹ کے اندر آپ نے 100 بار ادھر دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہ اور اس کے منہ کے ساتھ لگا کے اس کو منہ کے ذریعے سانس لینے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ 30 بار آپ نے ادھر دبایا، 30 کمپریشنس دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 بار ریسکیو بریتھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے تب تک پرفارم کرنا ہے جب تک کہ 1122 کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر نہ پہنچ جائے۔ اور جو ڈراؤننگ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے CPR تب تک پرفارم کرتے جانا ہے جب تک کہ کوئی ہیلپ نہ ہو جائے، کوئی 1122 کی ٹیم نہ آ جائے۔ اور اگر تو اس شخص کو ہوش آ گیا CPR کے بعد تو آپ نے پھر بھی اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کروانا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی جا سکتا ہے اور بعد میں اسے نمونیا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، اور ساتھ کچھ دل کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ CPR میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر کوئی ڈوبتا ہوا شخص آپ دیکھیں تو آپ نے اس کی جان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور اس پاکستان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔